والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین، رب کا شکر ہے کہ آج جامع مسجد غوث اعظم جی ٹی روڈ گجر خان میں ہم جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ساعتوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے اس کا نام ہے جمادی الثانی، آج اس کی 17 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے۔ ہماری خوشبختی یہ ہے کہ رب کائنات نے جہاں بہت ساری روحانی معنوی نسبتیں ہمیں عطا کی، اس میں ایک نسبت مزاج شناس رسول یار غار و یار مزار رسول، قرآن مجید فرقان حمید کی کثیر تعداد جس ہستی کی شان میں اور عظمت میں نازل ہوئی وہ صحابی رسول جناب سیدنا خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا سے بات ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کتنے نام ہم جانتے ہیں لیکن ہم نام سے آگاہ نہیں ہوتے اور ہم اس کنیت کو نام سمجھتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ نام نہیں ہے، کنیت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، ان کا نام نامی ہے عبد الرحمن۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام ہے لیکن یہ کنیت ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے عبداللہ، صدیق اکبر کا نام۔ اور یہ بھی بڑا اتفاق ہے کہ یہ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں چاروں کا ذاتی نام عین سے شروع ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر کا نام ہے تو آپ کا نام ہے عبداللہ، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، تو عبداللہ عین سے، عمر عین سے،
عثمان عین سے اور علی عین سے. میں یہ اس کو کہتے ہیں اشاراتی گفتگو. وہ اشاراتی گفتگو کا انداز یہ ہے کہ عین کس کو کہتے ہیں؟ عین عینوں میں عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں, عین پانی کے چشمے کو بھی کہتے ہیں, عین خالص سونے کو بھی کہتے ہیں. اور اس عین سے ہی عشق شروع ہوتا ہے کہ 1.25 کم و بیش جتنے بھی صحابہ ہیں عشق مصطفیٰ سے مملو تھے. معمود بھرے ہوئے تھے. ہر صحابی کو رب نے جداگانہ فضیلت عطا فرمائی. اہل سنت و جماعت آج تک جو ان کے معتقدات ہیں, جو ترتیب ہے خلافت کی, اسی کو ترتیب فضیلت سمجھتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے, افضل البشر بعد الانبیاء ان کا لقب ہے. جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں, میں نے کئی دفعہ ترجمہ بھی بیان کیا, پھر بھی کبھی بیان کر دوں گا, لیکن یہ جو اس کا ترجمہ کیا ہے, افضل البشر بعد الانبیاء, معنی یہ ہے کہ نبیوں کے بعد امت میں جو مقام اور فضیلت اور شان رب نے عطا کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ. یہاں گفتگو ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے فضیلت والے ہیں یا حضرت عثمان حضرت علی سے فضیلت والے ہیں, لیکن جو شیخین ہیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم, وہاں کوئی گفتگو نہیں ہے, بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ جو مجھے شیخین پر فضیلت دے گا میں اس کو قذف کی اور بہتان کی سزا دوں کہ یہ جھوٹ بول رہا. اس پر بہت زیادہ وسعت کے ساتھ گفتگو ہے, لکھی ہوئی ہے, ہو سکتی ہے, لیکن اس تھوڑے سے وقت میں ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے, اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن ایک اشارہ آپ کی خدمت میں دے دوں. عجیب بات یہ ہے کہ آپ حضرت علی سے پوچھیں کہ شان والا کون, تو وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر شان والے. اور اگر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھیں کہ شان والا کون ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شان والا ہے. ان میں تو یہ حال ہے, اور ہمارا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سب سے زیادہ بہادری, شجاعت, اور کوئی لفظ بولو, شجاعت بہادری سب سے زیادہ. یہ بہادری کا کیا لفظ ہے, اور کوئی لفظ بولو نا بہادری کے لیے. دلیر, جنگجو, طاقتور ہے نا, کون ہے؟ بڑا مشہور ہے ہمارے علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, اور اس میں شک بھی نہیں ہے. لیکن ذرا غور فرمانا, اب حضرت لوگوں سے پوچھو عام تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا بہادر ہے, اور یہ ٹھیک بات ہے, لیکن حضرت علی سے پوچھیں کہ بہادر کون ہے. بشارت کیسا نکتہ ہے, یعنی
آپ لوگوں سے پوچھیں کہ بہادر کون ہے تو وہ کسی بہادر کا نام لیں گے، تو اس بہادر سے پوچھیں کہ بہادر کون ہے۔ اشجع، شجاع ہوتا ہے نا، شجاع بہادر، اور اشجع یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ بہادر۔ ساجد سجدہ کرنے والا، اسجد زیادہ سجدہ کرنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا، اذکر زیادہ ذکر کرنے والا، حامد حمد کرنے والا، احمد زیادہ حمد کرنے والا، اور کتنی مثالیں۔ اس طرح شجاع بہادر، اشجع زیادہ بہادر۔ تو حضرت علی شیر خدا سے پوچھا کہ بتائیں بہادر کون ہے، آپ میں زیادہ بہادر کس کو سمجھتے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا کہنے لگے کہ ہم تو زیادہ بہادر ابو بکر صدیق کو سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم بہادر اسے سمجھتے تھے جو میدان جنگ میں حضور کے ساتھ ہو، حضور چونکہ پیڑ میں ہوتے تھے تو صدیق اکبر ہمیشہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوتے، تن من دن۔ میں نے پہلے ایک لفظ کہا، عشق میں سود اور زیاں نہیں ہوتا۔ بڑا اچھا شعر ہے کسی غزل کا، شہر کے دکانداروں کاروبار الفت میں سود کیا ہے زیاں کیا ہے تم سمجھ نہ پاؤ۔ یہ جو محبت کی دنیا ہے اس میں نفع نقصان سب سے بڑی چیز۔ چاند پہ بنے تو مال قربان۔ واقعہ اور مثال میں نہیں دینا چاہتا، کسی آپ سے آنے خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا، کوئی وقوع ہو، میں کہا کٹ پیسے یا موبائل، تو وہ کہے گا نہیں گولی مار دے گی لیکن موبائل میں دینا، پیسے نہ دینا، ایسے ہی ہے نا۔ وہ بولے گا جی لے لو میری جان بخشو، چونکہ مال جو ہے اس کی شکل کوئی بھی ہو وہ جان پر قربان ہے، لیکن اگر جان پہ بن جائے، ایمان پہ بن جائے تو پھر جان ایمان پر قربان ہو۔ تو صدیق اکبر کا اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو کہ غار سور کی خلوتیں ہیں۔ آج آپ کے عشق اور عقیدے کا امتحان بھی ہے، عشق اور عقیدے کا امتحان بھی ہے۔ ذرا غور فرمائے، غار سور میں قرآن مجید کہتا ہے سورہ توبہ میں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، اثنین دو کو کہتے ہیں، دو میں سے دوسرا۔ اذ یقول لصاحبہ جبکہ وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو، اپنے صحابی کو، اپنے ہم نشین کو، لا تحزن، متردد نہ ہو، فکر نہ کر، غم نہ کر، وری نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ جو ہمارے ہیں نا لفظ، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، باقی زبانوں میں دو کے بعد جمع ہوتی ہے، ایک دو کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی میں دو کو جمع نہیں کہتے۔ عربی میں ہوتا ہے ایک دو اور جمع، عربی میں تین کے بعد جمع ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ یعنی ایک کو کہتے ہیں واحد، دو کو کہتے ہیں اثنین، اور تین کو جمع کہتے ہیں۔ عربی میں دو کو جمع نہیں کہتے، تسنیہ جو ہے وہ صرف عربی میں۔ ذرا غور فرمائیں، اس وقت مصطفیٰ کے ساتھ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ نہیں فلانا بھی ساتھ ہے، نہیں اس غار کی خلوت میں صرف صدیق اکبر ہے اور مصطفیٰ، اور کوئی مدد نہیں۔ اس یقول لصاحبہ، اس لیے یہاں اہل سنت کہتے ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں سورہ توبہ پہ، اس جبکہ یقولو وہ فرما رہے تھے لصاحبہ اپنے صاحب کو، تو فرمانے والے تو مصطفیٰ ہیں، وہی تو حضور پہ نازل ہو رہی ہے، جس کو فرمایا جا رہا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔
صاحب کا لفظ سیدنا صدیق اکبر کے لیے خود مصطفیٰ کے رب نے استعمال فرمایا. اس لیے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا خدا نخواستہ جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج اس لیے ہوگا کہ جس کی گواہی رب دے رہا ہے جب تو اس نو نہیں مننے تو کس نو مننے. اس وقت آپ نے اپنی جان بھی قربان کر دی. کر دی کہ نہیں؟ کر تو دی. آگے نتیجہ کیا لگ رہا وہ تو اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. معراج کی شب حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی عجزی پیش کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. تین چیزیں کہ اے میرے اللہ قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، بدنی عبادتیں، سب تیری بارگاہ میں. میرا سب کچھ تیری بارگاہ. تین چیزیں پیش. آگے سے اللہ نے فرمایا وہاں صرف حضور ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات. آگے سے اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی. اے نبی آپ پر سلامتی ہو. السلام علیکہ کاف ضمیر واحد مذکر مخاطب. تجھ اکیلے پر سلام ہو. السلام علیکم ایھا النبی. جو اے نبی اے میرے محبوب آپ اکیلے پر سلام. یہ اکیلے کا لفظ میں نے کا ترجمہ کر کے اس کو واضح کر کے کیا ورنہ کہنے کی ضرورت نہیں. صرف سمجھانے کے لیے السلام علیکم آپ پر سلام ہو اے نبی. تو حضور ہی تو ہے. سنیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین چیزیں تو نے ہمیں پیش کی. تین چیزیں ہم آپ کو عطا کریں. آپ پر سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہو. یہ کنورسیشن ہے، مکالمہ ہے، گفتگو ہے. آگے سے حضور نے کیا رپلائی کیا جب اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آگے سے حضور عرض کرتے ہیں السلام علینا. یہ رحمت مصطفیٰ. حضور کہتے ہیں ہم پر سلام ہو. تو نے جو سلام مجھے دیا کہ تم پر سلام ہو تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں مجھ پر سلام ہو. نہیں، آپ نے تو اکیلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا. لیکن حضور نے وہاں عرض کی جو ہم ہر قاعدے میں ہر آدمی ہر اتحیات پڑھنے والا نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے السلام علینا. ہم پر سلام ہو وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. یہ جو علینا کہا ہے یہاں کہنا یہ چاہیے تھا چونکہ ایک ایک سے بات کر رہا ہے. تو ایک نے ایک سے ہی بات کی، ایک نے ایک پر ہی سلام بھیجا. لیکن آگے سے حضور نے کہا علینا. یہ نہ کہہ کے جمع میں اپنے آپ کو بھی شامل کی اور اپنی امت کو بھی شامل کر. شفقت دیکھیں کہ اس مقام خاص میں، اس مقام قرب میں بھی مصطفیٰ اپنی امت کو نہیں بھول. لیکن یہاں غار سور میں منظر جدا ہے. یہاں ایک حضور ہے، دوسرا صدیق اکبر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بنی اسرائیل ان ربی معی. رب میرے ساتھ ہے. معی مجھ اکیلے کے ساتھ ہے. یا متکلم. اور یہاں حضور کریم علیہ السلام نے جب رحمت ہو رہی ہے غار حرا میں وہی کا نزول. تو صدیق اکبر کو بھی نہ کہہ کے ایک مصطفیٰ ہے معانا میں اور ایک صدیق اکبر ہے کہ اے میرے ابو بکر، اے میرے یار غار، اے میرے دوست، اے میرے مخلص، اے میرے عاشق، اے میرے محبت کرنے والے، تن من دھن مجھ پر قربان کرنے والے. رب کی معیت مجھے بھی حاصل ہے، تجھے بھی حاصل ہے.
اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ جو اعزاز ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ہماری بدبختی یہ ہے اس وقت کہ ہم ناپنے تولنے میں لگے ہوئے، جو تولنے میں کمپیریزن کرنے میں لگے ہوئے. ان باتوں کی ہم کھوج کرتے ہیں جو ہم سے پوچھی نہیں جائے گی. ان باتوں کے بارے میں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کان بند کیے ہوئے جن کے بارے میں پوچھا جائے. حضور نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. کتنے ہو گئے؟ یہ 3 دفعہ حضور نے فرمایا، میں تکرار نہیں کرتا. خدا کی قسم، یہ قسم بھی مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. قیل من یا رسول اللہ، عرض کی حضور کون؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یہ تو پوچھا جائے گا. اس سے سامنے قیامت سے پہلے جو ادوار ہوں گے وہ فتنہ اور فساد کے ہوں گے. یہ فتنہ اور فساد کے ادوار ہیں. 10 سال کے بعد آئے، 50 سال کے بعد آئے، صدی کے بعد آئے. اس دوران میں تو ہم تو ہوں گے ہی نہیں، ہماری تو قیامت آئی گی. ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب ہیں کہ حضور نے خود فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو، فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار. اے ابو بکر صدیق، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہے اور غار میں بھی تو میرا ساتھی ہے. ادب اور احترام میں اس دوران میں پڑھ رہا تھا، زبردست حدیث مجھے یاد ہے. اس وقت ایک دفعہ صحابہ کرام کا محفل سجی ہوئی ہے. میں جب بیچ میں تھوڑا سا رکتا ہوں نا، جملے 10,000 آتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جو زیادہ بہتر ہو وہ پیش. میں کہنا کہتا مجمع لگا ہوا تھا، ٹھیک جملہ ہے لیکن اس سے زیادہ یہ والی بات مجھے اچھی لگی. محفل سجی. صدیق اکبر حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام اور بھی بیٹھے ہوئے. اتنے میں حضرت علی تشریف لے آئے کرم اللہ تعالیٰ وجہ. منظر کیسا ہو جب محفل سجی ہو اور مولا کائنات کا اس محفل پہ طلوع. تو حضرت علی میں ادھر ادھر دیکھا کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہو، تو جگہ تو نہیں ہے. صدیق اکبر نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا. اب آپ اندازہ کریں یار، یہ باتیں لکھ لکھا کے سمجھ نہیں آتی، یہ فضل اور کرم سے سمجھ آتی. تو حضور منتظر ہیں. حضور نے کہا نہیں جگہ دو تو پوری مسجد ہی خالی ہو جائے، سارے جگہ کرنے کے نہیں. حضور نے بولا نہیں، ارشاد نہیں فرمایا. حضور کے چہرے کے تاثرات سے حضرت صدیق اکبر بھانپ گئے کہ سونا چاہتا ہے کہ ان کو جگہ دے. تو آپ اٹھے اور آپ نے جگہ دی. فرمایا تشریف لائیں ابو الحسن ادھر آگے بیٹھے. اب صدیق اکبر ادھر ہیں، بیچ میں حضرت علی ہیں، ادھر حضور کریم علیہ السلام. جب یہ بیٹھے نا تو حضور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے چہرے مصطفیٰ کو جب دیکھا تو خوشی سے مصطفیٰ کا چہرہ متبسم تھا، دمدما رہا تھا اور حضور خوش ہو رہے تھے. اور اس کے بعد حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اہل فضل ہی اہل فضل کی عزت کرتے ہیں. اہل فضل ہی، صاحب فضل ہی اہل فضل کی عزت کرتے ہیں. اتنا ادب اور اتنا احترام، اتنی محبت. کبھی اس پہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں. میرا دل تھا کہ اس پہ میں ایک کتاب لکھوں، لیکن میں جب اس دوران میں پڑھتا گیا مطالعے میں تو کئی کتابیں لوگ لکھ چکے ہیں. کبھی اللہ نے توفیق دی تو لوگ ہم اپنی حاضری بھی پیش کریں گے. لیکن یہ کہ ان کے رشتے دیکھو صحابہ کرام کے آپس میں اتنے کلوز رشتے، تو پھر یہ اس زمانے کی جو آگ ہے اس سے آپ متاثر ہونے سے بچ جائیں.
یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہو. مقام کیا ہے؟ ایک دفعہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک شخص سے جن کا نام ایک صحابی ہے، بڑا مشہور نام ہے، میں بولوں گا تو ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا انت قلت فی ابی بکر شیئا، کہ حسان، حضرت حسان بن ثابت 120 سال عمر رہی، 60 سال اسلام میں کفر میں اور 60 سال اسلام میں. حضور کے زبردست مداحاں، شاعر دربار رسالت، بڑا مشہور شعر ہے، سب کو یاد ہے. احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جس طرح آپ کی مرضی ہو کے کیسے پیدا کیا. بڑے شاعر، جب کفار شعر و شاعری بھی چلتی تھی نا، صرف تیر و تلوار اور تفنگ اور تیر تو نہیں، تو شعر و شاعری میں کفار نے حضور کی ہجو کی، نعوذ باللہ گستاخی کی، تو حضور نے حسان سے فرمایا حسان اٹھ اور میری طرف سے جواب دے. بڑے زبردست شاعر، ان کا دیوان ہے چپا، دیوان حسان. تو حضرت رسالت میں ایک فکری بات کیا نا، اگر آپ تک پہنچ گئی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کریم نے فرمایا اے حسان، تو نے میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا ہے؟ میں دستک دے رہا ہوں، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات. سبحان اللہ. تم نے میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ تو حضرت حسان نے کہا جی حضور. تو حضور نے فرمایا سنا. تو حضرت حسان نے اشعار سنا جن کا مفہوم ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ تم دو میں سے دوسرے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب وہ غار سور میں تھے اور دشمن غار سور کے ارد گرد پھر رہے تھے. قرآن میں جن کا ذکر ہے، جب یہ کلمات کہے تو حضور کریم علیہ السلام خوش ہوئے. روایت پوری ہوئی. گزارش ہے، اہل سنت کی کتنی مجلسیں، کتنی محافل، کتنے ختم، کتنی عنوانات کی محفلیں ہوتی ہیں جس میں صدیق اکبر کی منقبت پڑھی جاتی ہے. اس ذات کی منقبت جس کی منقبت سننے کا اشتیاق سید الرسل کو، محمد مصطفیٰ کو، اور جس کو پڑھنے کا اعزاز صحابی رسول کو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں چونکہ سینس نیگیٹو ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کریں تو اس کا مطلب حضرت علی کو آپ نہیں مانتے. نہیں، حضرت علی کی شان بیان کریں تو صدیق اکبر کو نہیں مانتے، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن رب کائنات کے محبوب کے صدقے رب نے اپنے محبوب کے صدقے جس کو جتنی شان عطا کی ہے اس پہ غور و فکر تو کرو. اس گود کا عالم کیا ہے؟ اس گود کا عالم کیا ہے؟ خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، حضور پڑھ چکے ٹریول ہو رہا ہے. تو جب آرام فرمانے لگے تو حضور نے صدیق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود کا انتخاب کیا. فرمایا تھوڑی دیر بیٹھو، میں تمہاری گود میں سر رکھ کے کچھ آرام کروں. تو حضرت علی کی گود میں سر انور مصطفیٰ ہے. وقت بیتتا گیا، عصر کا سورج چونکہ غروب ہو رہا ہے. حضرت علی شیر خدا عبادت گزار، وفا شعار، ریاضت اور مجاہدے والے قرآن کے احترام لقمان سجدہ.
ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. توجہ رکھیے گا, چہرے مصطفیٰ پہ آنسو گرے. ہاں نا, میں مجھے ذرا اونچی آواز سے جواب دینا ہے. ان آنسوؤں جیسے کسی کے آنسو ہو سکتے ہیں جو چہرے مصطفیٰ پہ جنہوں نے قرار حاصل کیا؟ ان آنسوؤں کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ. میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے. جس میں اطہر پر حضور کے مکھی بیٹھنے کی جرت نہ کرے. بادل بریلوی نے کہا جس میں اطہر پہ مکھی نہ بیٹھی کبھی, ان کی اعلیٰ نظافت پہ لاکھوں سلام. تو جس میں مصطفیٰ کی پاکیزگی کا مقام یہ ہے کہ مکھی نہ بیٹھی, نہیں بیٹھتی تھی مکھی. کیوں نہیں بیٹھتی تھی؟ کہ وہ کبھی کبھی غلاظت پر بھی بیٹھتی ہے, ہر وقت نہیں. مسجد میں کتنی مکھی ہوں گی, لیکن وہ غلاظت پر بھی بیٹھتی ہے, بیٹھ سکتی ہے. جس میں سکتہ ہے, جس میں خدشہ ہے, جس میں امکان ہے. طہارت مصطفیٰ یہ ہے کہ رب کائنات نے اس کو مصطفیٰ کریم کے جسم سے دور کر دیا. تو جو آنسو حضرت علی شیر خدا کے چہرے مصطفیٰ پہ گرے ہیں, ان کی طہارت کا بھی اندازہ ہو. بولو ذرا, ان کی طہارت کا اندازہ کریں. لیکن ادھر تک ہی کیوں رہتے ہیں؟ یہ خیبر سے واپسی تو اس وقت ہوئی کہ جب ہجرت ہو چکی. ہجرت کے بعد کیا واقعہ؟ ہجرت جب ہو رہی ہے تو غار سور میں یہی واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے. اس کو بھی بیان کرو اور اس کو بھی سمجھو اور اس سے بھی اپنے ایمان کو تازگی دو. کہ صدیق اکبر نے کہا حضور اندر میں جاتا ہوں پہلے, تاکہ کوئی چیز آپ کو اذیت نہ دے. اندر چلے گئے, غار صاف کر دیا, قمیض کا کپڑا پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے. یہ اس کو مستی نہیں تو کیا ہے, یہ عقیدت نہیں تو کیا ہے, یہ الفت نہیں تو کیا ہے, یہ جان سپاری نہیں تو کیا ہے, یہ جان نثاری نہیں تو کیا ہے, یہ مصطفیٰ پر فدا ہونا نہیں تو کیا ہے. ایک جگہ بچ گئی, کپڑا ختم ہو گیا. آپ نے اپنے پیر کو وہاں رکھ کے, ایڑی رکھ کے اس کو بند کر دیا. اب آپ اندازہ کریں تو پھر تشریف لائے حضور تشریف لے آئے. تھکے ہوئے, رات کا وقت ہے, دشمن کا پیچھے غم تھا, معاملات تھے. فرمایا آئیں آپ ذرا تھوڑی دیر آرام فرما لیں. وہاں گود علی المرتضیٰ کی ہے, آرام مصطفیٰ فرما رہے. یہاں گود صدیق اکبر باوفا کی ہے رضی اللہ عنہ, اور آرام مصطفیٰ ہی فرما رہے ہیں. آرام کرتے کرتے کہ آپ کے قدم پر سانپ نے جب ڈنک مارا تو شدت کی وجہ سے آپ نے پاؤں ہلایا نہیں کہ سونے کے آرام میں خلل نہ ہو, لیکن شدت کی وجہ سے آنکھ سے آنسو ٹپکے چہرے مصطفیٰ پر. جب جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی, چونکہ ناپاک پر بھی بیٹھتی ہے, ناپاک چیز جسم مصطفیٰ پر نہیں آتی. تو اب آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ یہ جو آنسو وہاں چہرے مصطفیٰ پہ گرے, جس کی وجہ سے حضور اٹھ گئے اور فرمایا ما یبکی کا ابا بکر, اے ابو بکر کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ وہاں یہ تھا ما یبکی کا یا علی, علی کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ حضور نماز جا رہی. اور یہاں کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ حضور کسی چیز نے مجھے ڈس دیا. فرمایا بتایا ہوتا ہے کہ حضور میں نے کہا کہ آرام میں خلل ہوگا, لیکن آپ ان آنسوؤں کا مقام دیکھو جنہوں نے اپنی جائے قرار چہرے مصطفیٰ کو بنایا. اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے کو ماننے کی, جاننے کی توفیق عطا فرمائے.